جیسے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. اور خطیب جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ شروع کرتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں ان الحمد للہ. تو کبھی الفاظ ہم سنتے ہیں لیکن شعور نہیں کر پاتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. بچپن سے بوڑھے ہونے تک سنتے آتے ہیں الحمدللہ، بار بار اٹھے بیٹھے کوئی پوچھتا ہے تو کیسے ہیں آپ، کہتے ہیں الحمدللہ. کبھی شعور سے سوچا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، زبان سے، دل سے، اعمال سے شکر کی تینوں قسمیں بجا لاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی تعریف ہم کرتے ہیں. اللہ خود اپنی تعریف کر کے بندوں سے کہہ رہے ہیں قولوا الحمدللہ، تم کہو کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، تو بندے کے دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہ رب کیسے ہوگا. جب سارے جہانوں کا رب ہے، میرا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا. اللہ فوراً کہہ رہے ہیں کہ تسلی کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں. الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے اور آخرت میں مومنوں کے لیے رحیم ہے. تو الحمد کا جب بھی آپ لفظ کہیں، آپ کے دل میں احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد، توصیف، بزرگی، کبریائی بیان کر رہا ہوں، اللہ الواحد القہار کی تعریف کر رہا ہوں. اور جیسے میں اللہ کے سامنے عاجزی کروں گا، اللہ مجھے ویسے میری قدر بڑھائے گا، میرا رتبہ بڑھائے گا. آج کی اس جمعے کے خطبے میں سورہ توبہ آیت نمبر 70 پر 2 ہمارے ساتھ ہے، اور کچھ باتیں ہم اس تعلق سے سنیں کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کر لیں. رب کے راضی نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے رب کا ہم سے ناراض ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں بلائیں آتی ہیں. جگہ جگہ مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہے، لوگ آہوازاری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مسجدیں تنگ ہیں مصلیوں سے، جگہ نہیں مل پا رہی ہے. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ ہماری دعائیں اثر نہیں لاتی، ہماری دعائیں اللہ کو راضی نہیں کر پاتی، اللہ ہم سے خوش نہیں ہو پاتا. اور اللہ تعالیٰ تو اپنی بات میں سچا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کہیں اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ کے یہ وعدے ہیں اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہوتے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا. لیکن کیا بات ہے کہ اتنی کائنات میں، اتنی ساری اللہ کی زمین پر کتنے لوگ آہوازاری کر رہے ہیں، چھوٹے بچے دعا کر رہے ہیں، بزرگ حضرات دعا کر رہے ہیں، جوان دعا کر رہے ہیں، عورتیں دعا کر رہی ہیں، لیکن اللہ کو ہم راضی کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری روزی روٹی سے برکت چھین لی گئی؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ بوڑھا اکیلا باپ کماتا تھا، سارا کنبہ قبیلہ جی لیتا تھا. اب سارا گھر کما رہا ہے لیکن گھر کی روٹی چلنا مشکل ہے. گھر میں قرضوں کا بوجھ ہے، بیماریاں پڑی ہیں. اور وہ زمانہ تھا جب سارے صحت مند تھے، کسی کو بیماری بہت کم آتی تھی اور سارے گھر میں خیر و برکت ہوتی تھی. کیا بات ہے کہ اللہ کو ہم راضی نہیں کر پا رہے ہیں؟ سبب تو ڈھونڈنا چاہیے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کبھی پیارے نبی نے دعا فرمائی، جو مٹھی جو میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی
کہ 500 آدمیوں نے مٹھی جو کی روٹی کھائی. 500 آدمیوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سارا 500 سے زائد لوگوں نے روٹی کھائی. اور وہ جو کتنی تھی؟ جواری مٹھی تھی جیسے حدیثیں بتاتی ہیں. اور پانی جب ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے نکل کر وہاں جاتے، دروازے پر دستک دیتے کہ ماں کو اللہ نے اسلام کی توفیق اور ہدایت دے دی، اللہ نے دعائیں قبول کر لی. وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آتا ہے یا رسول اللہ ہلکت الاموال، اے اللہ کے نبی مال برباد ہو گئے، جانور مرنے لگے، وادیاں سوکھنے لگی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل فرما دے. ابھی بات ختم نہیں ہوتی، جمعہ ختم نہیں ہوتا، لوگ باہر جاتے ہیں، آسمان پر سیاہ بادل منڈلاتے ہیں اور 1 ہفتے تک بارش کا تسلسل جاری رہتا ہے. یہ دعائیں تھیں جو اثر لاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے دعائیں کی، دعائیں قبول ہوئیں. لیکن ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی ہم کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، صبح شام دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں، یہ پہلے صف کے متلاشی، یہ وضو بنا کر آنے والے، دور دراز کی صعوبت برداشت کرنے والے، اپنی محنت کی کمائی جو بڑی محنت سے کمایا ہے، بیوی بچوں کو کھلانا پسند نہیں کرتا، بیوی کی خواہش پوری کرنے سے رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام پر مانگا جائے تو دولت اٹھا کر دے دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. بھلے گھر میں بچوں کو ضرورت ہو، بیوی کو ضرورت ہو، خود اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہو، لیکن اللہ کے نام پر کوئی مانگتا ہے، کسی مسجد کے لیے، کسی سینٹر کے لیے، کسی اور کام کے لیے اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے تو آدمی دے دیتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی رضا مقصود ہے. اللہ راضی ہو جائے، بس یہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے. اللہ جب راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت دے دیتے ہیں.